أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ضیاء النبی شریف میں ایک نیا باب پڑھیں گے جو ہے شیب ابی طالب. اور یہ شیب شعب لفظ سے جو ہے وہ ہے، اصل لفظ یہ ہے شعب ہے، شعب ابی طالب مطلب شعب کہتے ہیں گاٹی کو، یعنی حضرت ابو طالب کی گاٹی. شعب ابی طالب میں معصوری کے 3 سال، تو شعب ابی طالب بھی پڑھا جاتا ہے، شعب ابی طالب بھی پڑھا جاتا ہے. اور اس میں 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو قید کیا گیا اور قید و بند کی صورتوں میں، اور معاشی بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ جو ہے وہ آپ کا کیا گیا. کفار مکہ کی یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے. یہ گنتی کے چند آدمی خود ہی اس نئے دین سے دل برداشتہ ہو جائیں گے، پرانے معبودوں کی طرف آ جائیں گے، پرانے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. ان کی تمام تر جو کوششیں تھیں اس کے باوجود اس دین کو دن بدن روز افزوں کامیابیاں، اور آئے دن اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں نصیب فرماتا. ان کے مظالم سے تنگ آ کر چند مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، حبشہ پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جلا وطن کرانے کے لیے پھر کفار پہنچے حبشہ میں اور نجاشی سے ملاقات کی. لیکن حضرت جعفر طیار، جن کو جعفر بن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور نجاشی کے سامنے وہ ایسا سحر انگیز اور ایسا اثر آفرین خطبہ تھا جس خطبے کو سننے کے بعد نجاشی نے ان کو جو ہے وہ ایک تو اپنے ملک سے نکالا بھی نہیں، اور اپنے ملک سے جانے کے لیے بالکل اجازت نہ دی، اور خود بھی مشرف با اسلام ہوا، اور کافی سارے اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے، مسلمانوں کو سہولتیں دی. جب اس طرح کی ناکامی کفار کو نصیب ہوئی اور اس طرح کے نصیب جو ہے وہ ان کے خراب ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ کاوشیں، کوششیں، ظلم و تشدد شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر جو ہے وہ اور جو ہے وہ ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی. کفار کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا جب حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کر لیا. اس چوٹ نے ان کی آواز باختہ کر دیے. انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گل نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، تب تک ہماری مشکلات میں کمی نہیں آئے گی، مصائب میں کمی نہیں آئے گی. تو چنانچہ انہوں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ مذموم حرکت جو ہے وہ ضروری کریں. اگلے پیج پہ جائیں. حضرت ابو طالب کو جب کفار قریش کی اس گناؤنی سازش کا اندازہ ہوا کہ کفار یہ چال چل رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا پورا قبیلہ جو بنو ہاشم تھا ان تمام افراد کو اکٹھا کیا، انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اپنی جانوں کی قربانی دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. تو بنو ہاشم نے سارے قبیلہ نے حضرت ابو طالب کی اس تجویز کی بھرپور تائید کی. بنو مطلب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کا پختہ وعدہ کر لیا. علامہ بلازری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں، اور آپ نے یہاں پر جو عبارت نقل کی وہ یہ ہے، وَعَمِدَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى شِعْبٍ بِابْنِ أَخِيهِ وَبَنِي ہاشم. تو یہاں پر شیب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. حضرت ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے بنی ہاشم بن مطلب کی میت میں اس گھاٹی میں منتقل ہوئے،
وکان امرهم واحدہ، ان سب کا معاملہ ایک ہی تھا، ان سب کا جو ہے وہ امر ایک ہی تھا۔ وقال نموت من عند آخرنا قبل ان یوصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا آخری بندہ بھی قائم رہے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ دفاع ممکن ہے کیا جا رہا ہے، تب تک ہمارا ایک بندہ بھی جو ہے وہ باقی رہے گا، آخری بندے تک جو ہے وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ تو اونچے پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا تنگ میدان ہوتا ہے، اسے عربی میں شیب کہتے ہیں، اور شعب بھی اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ شعب جو ہے اگر اس کا مصدر تھوڑا سا بدل دیں تو وہ جو ہے وہ حصہ کہلاتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ یہ گھاٹی حضرت ابو طالب کو ورثہ میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی، اور شیب بھی ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ بدبخت تھا جس نے کفار کے ساتھ موافقت کی، اور اس پر اس کو ندامت نہیں، فخر تھا۔ عتبہ کی بیٹی ہندا نے اس کی ملاقات ہوئی تو بڑے فخر سے اسے کہنے لگا، یا بنت عتبہ هل نصرت اللات والعزى؟ قالت نعم فجزاك اللہ خیرا یا ابا عتبہ۔ تو اس نے کہا کہ اے بنت عتبہ، هل نصرت اللات، کیا میں مدد نہ کروں، یا میں اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزیٰ کی نصرت کا حق ادا نہ کروں، یا میں نے حق ادا کیا یا نہیں؟ اس نے کہا بے شک اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کوئی غیر قریشی ان کی سازش کو عملی جامہ پہنائے، اور اس قاتل کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے انہیں اگر بنو ہاشم کی کئی گنا خون بہا ادا کرنا پڑے تو وہ بصد مسرت خون بہا ادا کریں گے۔ کہتے ہیں اگر دو چار بندے مر بھی جائیں تو کیا ہو گیا، ہم خون بہا ادا کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ وہ وعدہ کوئی بدبخت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ ہر احتیاطی تدبیر بروئے کار لاتے تھے، اس میں ذرا تساہل سستی نہ کرتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استراحت کے لیے ایک بستر بچھایا جاتا، حضور اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے، جب لوگ سو جاتے تو مشفق چچا حضور کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بصری کے لیے بستر بچھایا گیا ہوتا وہاں لے جا کر سلا دیتے، اور حضور کے پہلے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یا اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو سلا دیتے۔ یعنی اتنا رازداری سے یہ کام ہوتا تھا کہ قبیلے والوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بستر پر جلوہ افروز ہیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ہمراہ لے کر شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کر لی ہے، تو قریش کے سارے قبائل کے سردار مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی خاندانوں کے خلاف کوئی ایسا متحدہ قدم اٹھائیں جس کی وہ تاب نہ لا سکیں اور از خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، یا حضور کی امداد و نصرت سے دستکش ہو کر حضور کو ان کے حوالے کر دیں، یعنی حضور کی مدد اور نصرت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو حضور کی مدد و نصرت سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اور پھر وہ حضور کے ساتھ جو جی چاہے جو ہے وہ پھر سلوک جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک فکر تھی، ان کی ایک سوچ تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان لوگوں نے طویل غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر، مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا کہ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، یعنی ان سے کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، ان کو کوئی چیز دینی نہیں چاہیے، یہ کوئی چیز مانگے ان کو دینی ہی نہیں، کوئی ان سے چیز لینی نہیں، یعنی بالکل سوشل بائیکاٹ، ان سے بات چیت نہیں کرنی، خریداری تک ان کی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، بات چیت ان سے بند کر دی گئی۔ اس لیے ایک معاہدہ لکھا گیا جس پر تمام قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط ضبط کر دیے، پھر اس کو ہر قسم کی دست برد سے بچانے کے لیے بڑی حفاظت سے کعبہ شریف کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا تاکہ اس کو کوئی جو ہے وہ بدل نہ سکے۔ اگلی صفحے پہ جائیں۔ علامہ ابن کثیر اس معاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اجتمع المشرکون من قریش فاجمعوا امرهم على ان لا یجالسوہم ولا یبایعہم ولا يدخلوا بیوتہم حتی یسلموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتل۔ تو لکھتے ہیں کہ مشرک جتنے بھی تھے قریش کے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی امر پہ اکٹھے ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ بے نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، اور نہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے، اور جب تک یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ وَأَن لَا يَقْبِلُوا مِن بَنِي هَاشِمَ صُلْحًا أَبَدًا،
اور ہم جو ہے وہ بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز جو ہے وہ صلح نہیں کریں گے، ولا تاخذهم بإبراف، اور نہ ہی ہم ان سے نرمی کا معاملہ کریں گے، حتی یسلموہ للقتل، یہاں تک کہ نبی پاک کو وہ قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، یعنی اتنا ان کو تنگ کر دیا جائے کہ وہ خود ہی نبی پاک کو چھوڑ دیں اور نبی پاک کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اسی لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ نہ وہ اپنی بچی کا رشتہ انہیں دیں گے، نہ ان کی بچیوں کا رشتہ لیں گے، لا ينکح الیہم ولا ينکحوہم ولا یبیعوہم شیئا ولا یبتاعوہم منہ، تو نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ کوئی چیز لیں گے، نہ کوئی چیز بیچیں گے۔ جب ان سب امور پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک صحیفہ میں انہیں قلم بند کیا، پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا، پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے جو ہے وہ پابندی کرتا رہے۔ تو منصور بن اکرمہ بن عامر نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھی نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا، یہ آخری معاہدہ تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان معصورین پر بند کر دیے، کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باعث سے تجارتی سامان لے کر مکہ آتا تو ان پر بھی یہ قدغن تھی، پابندی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت نہ کرے، بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان بندگان خدا تک نہ پہنچے، یعنی یہاں تک ان کو جو ہے وہ ستایا گیا۔ امام سہیلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کاروان وہاں آتا اور مسلمان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تو ابو لہب ان قافلہ والوں کو کہتا کہ تم ان کو اتنے مہنگے دام بتاؤ کہ وہ کچھ خرید نہ سکیں، اور ساتھ ہی نے یہ تسلی بھی دیتا کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ اگر تم نے قیمت بہت زیادہ مانگی تو اسے کون خریدے گا، یا کوئی خریدے گا ہی نہیں، خسارہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اس خسارے کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ شیخ ابی طالب کے مکین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو قافلے والے ان سے 5-10 گنا زیادہ قیمت طلب کرتے، جس کی ادا کرنے کی ان میں سکت نہ ہوتی، بیچارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلا سکیں۔ کفار کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں رہا بلکہ پورے 3 سال تک رہا، اور حضور کے ساتھی اس جان گسل اور صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے، اگر ایسا کرتا تو کوئی پکڑا ہو جاتا، اس کے خلاف سخت تادیبی جو ہے وہ کارروائی کی جاتی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں الشام ابن عمر العامری سر فہرست تھے جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر، ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور رات کی تاریکی میں آپ کو جو ہے وہ کھانا پہنچاتے رہے، آپ کے رفقا کو کھانا پہنچاتے رہے۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شیخ ابی طالب میں لے گئے، قریش کو پتہ چل گیا، صبح سویرے صاحب اکٹھے ہو گئے، ان کے گھر پہنچے، انہیں برا بلا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچے، کفار کو پھر پتہ چل گیا تو اب تو انہوں نے لان تان کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آگے کریں جی۔ اور بعض نے تو قتل کرنے کے لیے تلواریں بے نیام کر لی، آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ ایک دفعہ حکیم بن نظام شیخ طالب کی طرف جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی، یہ غلہ اپنی پھپھی ام المومنین حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل کڑک کر بولا، پتہ چل گیا کہ قوم کے متفقہ فیصلے کے خلاف تم یہ گندم بنو ہاشم کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہو، میں یہ گندم اس وقت تک تمہیں آگے نہیں لے کے جانے دوں گا جب تک میں تمہیں مکہ میں لے جا کر رسوا نہ کر دوں۔ یہ تو میں ہو رہی تھی کہ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا، اس نے ابو جہل کو کہا تمہیں اسے روکنے کا کیا؟ ابو جہل نے کہا یہ گندم لے کر بنو ہاشم کے پاس جا رہا ہے، میں اسے کیوں نہ روکوں؟ ابو البختری نے کہا اس کی پھپھی ختیجہ کی گندم اس کے پاس تھی، یہ اسے پہنچانے جا رہا ہے، تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، اس کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے ایک نہ بات تلق کلامی بڑھتی گئی، کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پاس پڑی تھی، ابو البختری نے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پہ دے ماری،
جسے خون بہنے لگا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی چھاتی پر چڑھ کر اسے خوب رگیدا، یعنی خوب اس کو پیٹا۔ رگیدا کا مطلب ہوتا خوب مارا۔ یہ طویل محاصرہ حضور کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے حضرت تکلیف دہ تھا۔ بسا اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے، بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز شیب ابی طالب سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہ اسلام کا دور ہے، اور ان لوگوں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے یہ سختیاں برداشت کی، اور انہوں نے کس طرح جو ہے وہ گزارا کیا۔ درختوں کے پتے کھانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کس طرح گھاس کھا کر پیٹ بھرتے تھے، معصوم بچوں کی وہ ادھر کیفیت کیا ہوگی، اس کا ہم تم اندازہ بالکل نہیں لگا سکتے۔ حتی بلغهم الجود حتی تداغا صبیانهم فسمع صغارهم من وراء شعب۔ تو اتنی بلند آواز سے بچے جو ہے وہ روتے کہ ان شیب ابی طالب سے باہر ان کی آوازیں جو ہے وہ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چھوٹے صحابی بچوں اور صحابیہ بچیوں پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات کو اور تمام دنیا کے لیے جو ہے وہ برکت کا، رحمت کا، رافت کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، جنہوں نے اتنے پرفتن دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سہیلی نے آگے جو چیزیں لکھی، اگلے صفحے پہ جائیں تاکہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح میں ہے کہ شیب میں معصورین کو بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں وہ درختوں کے پتے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب وہ قضائے حاجت کرتے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح خشک مادہ خارج ہوتا تھا۔ ان معصورین میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ دعائیں نصیب ہوئیں، جن کے جنازے کی کیفیت دیدنی تھی، جن کا وقار نبی پاک کی نگاہوں میں کمال تھا۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک دن از حد بھوکا تھا، رات کو اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا، میں اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ مجھے اتنی ہوش بھی نہ تھی کہ میں پتہ کرتا کہ وہ کیا چیز تھی، اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، آپ نے روایت کہ رات میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، اور جب میں نے پیشاب کرنے لگا تو جہاں میرا پیشاب گر رہا تھا وہاں کسی چیز کی مجھے آواز آئی۔ میں نے اٹھایا تو وہ اونٹ کے خشک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے لیا، پھر اسے دھویا، پھر اسے جلا کر راکھ کیا، پھر اسے کوٹا، پھر اسے پانی میں ملایا اور 3 دن تک اسے کھاتا رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں صدقے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کے، جنہوں نے اتنی مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ واقعی حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ شعر جو ہے وہ بالکل سوٹ کرتا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اتنی مشکل اور اتنے کٹن حالات میں جو ساتھ دے وہی مشکل ہوتا ہے، وہی مخلص ہوتا ہے۔ اور جو بندہ باتیں کرے اور کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، اور بڑی بڑی بندہ باتیں کرے، لیکن مشکل وقت میں جو کندھا نہ دے، جو سہارا نہ بنے، وہ کبھی بھی آپ کا مخلص ساتھی، مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس مشکل وقت میں، اس کٹن دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان کی وفاؤں کو سلام ہے، ان کی عقیدتوں کو سلام ہے۔ ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، کتنے مشکل حالات ہوں گے۔ اور شیب ابی طالب میں
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب موجود ہیں۔ تو ان جانثاروں پر کیا گزری ہوگی کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ الفاظ بڑے درد سے لکھے گئے ہیں اور ان کو پڑھنے والا یا سمجھنے والا ہی جانتا ہے، جس کے دل میں تھوڑا سا درد موجود ہے وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ان مصائب اور آلام کے باوجود نہ سرکار دو عالم کے عزم میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لچک پیدا ہوئی، نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رحمت عالم پورے جوش و خروش اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے اور متعدد خفتہ بختوں کے مقدر کو جگاتے رہتے۔ یہ معاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ میں یوں کہہ سکتے ہیں ٹفسٹ منتھ ان دا ہسٹری، یہ سب سے مشکل ترین دور ہوتا ہے اور سب سے مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ اور جب بھی قیامت آئے گی، قیامت کا بھی منظر یہی ہے۔ محرم ہے، جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے، تو اسی دن جو ہے وہ قیامت بھی وفا کی جائے گی۔ 3 سال طویل عرصہ تک بڑی شد و مد سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگلے پیج پہ چلے جائیں۔ آخری نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جور و ستم کی اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ میں چلے گئے۔ جس مکہ سے آپ نکلے تھے اسی مکہ میں آپ واپس لوٹ آئے۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، اور شیب ابی طالب کے معاشرے کا جب اختتام ہوتا ہے تو بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل قطع موالات، سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر قریشیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبہ کے اندر اویزاں کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اس ہیلا سے لوگوں کی دسترس سے تو انہوں نے اسے صحیفہ کو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ قادر و حکیم خدا نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ وہ جب اپنے نبی کی عزت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ارادہ فرما لے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے وہ غیر محسوس کیڑوں سے بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان پہ آزمائش تھی، اور دیمک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھی ان سب کو چاٹ دیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک تھا اسے ذرا گزند نہ پہنچایا، وہ صحیح و سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، نے بتایا کہ اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر حفاظت کعبہ کے اندر لٹکایا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں اللہ عز اسمہ کا نام لکھا گیا ہے وہ جوں کا تو سلامت ہے، دیمک نے اسے ذرا نہیں چاٹا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسوں کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں ہے تو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور تک ایک گھاٹی میں 3 سال سے معصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی تھی جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، جو اس طرح کی عجز و انکساری اور عاجزی کے ساتھ تھے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا علم بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کی عاجزی انکساری تھی، اور جب اللہ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے تو آپ کی نگاہ کا کمال دیکھیں۔ حفاظت میں موجود کعبے کی دیواروں کے اندر وہ لکھی ہوئی تحریر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو جو چاٹا جا رہا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے عذرا استجا پوچھا، اے جناب عام جان عام، کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی؟ حضور نے فرمایا بے شک۔ چچا نے کہا چمکدار ستاروں کی قسم تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم میں آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرہ نے ان کو بے بس کر دیا ہے،
اور آج آئے ہیں تاکہ محمد فدا ہو ابی و امی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصار سے انہیں نجات ملے۔ جب حضرت ابو طالب ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں بتا نہیں سکتے۔ تم اس صحیفہ کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور نے انہیں مطلع فرمایا تھا، تاکہ وہ صحیفہ بھی کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود ابو طالب، حضرت ابو طالب حضور کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین آرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدہ کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے رکھ کر اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تم لوگ حضور کی اعانتوں سے باز آ جاؤ، ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ ابو طالب نے فرمایا میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سوا متمن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دستاویز اس وقت تک تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آگے جائیں جی، اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی، صرف اللہ کا نام مبارک جہاں جائے وہاں وہ حصہ صحیح و سلامت موجود ہے، اب تم خود اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اگر اس کی بات ہی سچی نہ نکلی تو پھر اب بھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اسے قتل کر دو یا اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے، کہا قد ردینا بالذی تقول، آپ نے جو کہا ہم راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے بحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بحرف صحیح پایا، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شقاوت ازلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی، اور برا فروختہ ہو گئے، غصے میں ہو گئے، کہنے لگے ھذا سحر ابن اخی کا، اے ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے، حق روز و روشن کی طرح یہاں ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں، حضور کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب، ان کی کماش کے کفار کا رد عمل تو وہی تھا جس کا بیان اوپر ہوا ہے، لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرہ میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم و تعدی پر سخت نالاں تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تو تھے کہ اس سنگ دلانہ معاشرے کو ختم کرنا چاہیے جس کی زد میں عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ضعیف اور نزار بوڑھے اور کئی بیمار بھی ہیں، لیکن سارے قریشی خاندانوں کے اجتماعی اقدام کے خلاف آواز اٹھانے کی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔ اگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، لیکن پھر بھی اپنے عناد پر اڑے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی مہم کو تیز کرنے کا اعلان کر دیا، تو حضرت ابو طالب نے کہا یا معشر قریش علامہ نحصروا، کہ اے گروہ قریش کسی گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو گئی اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کی پردوں کے ساتھ لپٹ گئے اور گڑ گڑا کے دعا مانگی، اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ اب یہ دعا کتنی اثر انگیز اور کتنی اثر آفرین ہوگی اس کا میں آپ کو جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس دعا کا اثر کیا ہوگا، اور جس طرح وہ اس کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہوں گے، عرش الہی بھی کانپ اٹھا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار جب دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم انصرنا علی من ظلمنا، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہمیں ان کے خلاف مدد عطا فرما، وقطع ارحامنا ہماری قطع رحمی کی ان کے خلاف مدد دے، واستحل ما یحرم علیہ منا اور جو چیزیں ان پہ حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی، یا اللہ ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ دعا کیسی قبول ہوئی، فتح مکہ پہ اس کی قبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جب اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور اس کی فتح پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے محبوب آپ نظارہ کریں گے، اے محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا عجیب منظر تھا، وہ کیا عجیب نظارہ تھا۔ کعبہ کیونکہ تھوڑا سا گہرا ہے اور تھوڑا سا پستی کی طرف ہے، اور جب پہاڑوں سے یہ لوگ اتر کے آ رہے ہوں گے اور چاروں طرف سے کعبے کی طرف یہ لوگ امڑ رہے ہوں گے، اور ہزاروں کا مجمع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ سے مکے کو فتح کرنے بغیر تلوار کے نکلا تھا، وہ کیا نظارہ ہوگا۔ کعبہ بھی آج کہہ رہا ہوگا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ تو یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو دیکھنے کے لیے یہ پیچھے پورا منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کن مشکلات سے گزرے، کیا دعائیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فریاد کرنے کے بعد وہ پھر شیب ابی طالب میں واپس پلٹ آئے، معصورین اور محبوسوں کو کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہیں ابو لہب وغیرہ کی انگیز پر عرب کے عوام بھی اپنے بتوں کے لرزتے ہوئے خدائی کے تخت کو سہارا دینے کے لیے جوش میں آ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائیں، حملہ نہ کر دیں۔ اور ایک فقید المثال آپ نے جو ہے وہ قصیدہ لکھا جس میں لوگوں کو حق کی حمایت کے لیے ابھارنے کے ساتھ اپنے پختہ عزم میں بڑی جرأت سے اظہار کیا، وہ کسی قیمت پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سارا قصیدہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اتنی ہمت نہیں کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ آگے کرا سکوں، تو صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آگے ہم اس کو کریں گے۔ یہ قصیدہ آپ نے جو ہے وہ خود دیکھ لینا ہے ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے اور ان کی خاطر مر مٹنے اور ان کی خاطر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں غیر مشروط جو ہے وہ ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا لنک آپ کو بھیجا جاتا ہے، تو نہیں کلا سکتے۔